اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ محترم بزرگوں، معزز نوجوانوں، عزیز بچوں، لائق احترام خواتین، ان تین گروہوں میں آخری گروہ جو صرف امید پر بھروسہ کرتا ہے وہ کل باقی رہ گیا تھا۔ وہ دو، ایک تو وہ ہے جس نے محبت ترجیح دی، اور دوسرا وہ ہے جس نے صرف خوف کو منتخب کیا۔ تیسرا گروہ وہ ہے جس نے صرف امید کو کافی سمجھا۔ کیا ہے؟ امید اللہ سے ان کو اتنی زیادہ ہو گئی کہ ایک مرتبہ ایمان لانے کے بعد پھر جو ہے لوگ کافر نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ ایمان لائے تو جو چاہے کرو، ایمان پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ جتنی بدعمالیاں چاہے کرو، جتنے گناہ چاہے کرو، جتنی سیاکاریاں چاہے کرو، اس سے جو ہے ایمان متاثر نہیں ہوتا۔ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ جیسے کافر اچھے اعمال کرنے سے اس کو فائدہ نہیں پہنچتا، ویسے مومن برے اعمال کرنے سے اس کا ایمان متاثر نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں برے اعمال کرنے سے، گناہوں میں مبتلا ہونے سے ایمان برابر متاثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ صرف ایمان کا اثر باقی رہ جاتا ہے، حقیقت ایمان نکل جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الزانی لا یزنی حین یزنی وہو مؤمن، السارق لا یسرق حین یسرق وہو مؤمن، الناہب لا ینتہب حین ینتہب وہو مؤمن۔ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو زنا کرتے وقت اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، منڈلاتے رہتا ہے۔ اگر کوئی چور چوری کرتا ہے تو چوری کرتے وقت اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے باہر۔ جو نقب زنی کرتا ہے، نقب زنی کرتے وقت اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے باہر، جب تک کہ اس گناہ سے وہ دور نہیں ہو جاتا، اس وقت جو ہے ایمان باہر ہے، منڈلاتا رہتا ہے۔ ایمان متاثر ہونا تو کیا، ایمان باہر ہی نکل جاتا۔ محدثین نے یہ اصول بنایا ہے کہ الایمان یزید بالطاعات وینقص بالمعاصی۔ ایمان طاعتوں سے، فرمانبرداریوں سے، اطاعتوں سے، اللہ کے احکام کی پیروی سے بڑھتے رہتا ہے۔ تلاوت کرنے سے، اذکار میں مشغول ہونے سے، اللہ کی راہ میں جو ہے جہاد کرنے سے، لوگوں کی خدمت کرنے سے، یتیموں کا مال حفاظت کے ساتھ رکھ کر پھر ان کو حوالہ کرنے سے، اور اس طرح بیواؤں کو جو ہے ان کی نگرانی کرنے سے، ظاہر سی بات ہے کہ ایمان بڑھتے رہتا ہے۔ وَيَنْقُصُ بِالْمَعَاصِي، سیاہ کاریوں سے، گنہگاریوں سے، اور جو ہے خطاؤں سے، لغزشوں سے ایمان کیا ہے، گھٹتے رہتا ہے۔ ہمارا ایمان برابر متاثر ہوتا ہے، برائیوں کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے برابر۔
گناہوں کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے نا. یہ جو گروہ ہے ان کا یہ جو ہے کہنا ہے کہ ہمارا ایمان متاثر نہیں ہوتا. ان کا نام ہے تاریخ میں، اس گروہ کا نام ہے مرجئہ، جنہوں نے صرف امید پر جو ہے اپنی بنیاد رکھی. رجا کہتے ہیں عربی زبان میں امید کو، جن کے پاس صرف امید ہے کہ ان کا ایمان متاثر نہیں ہوتا برے کاموں سے. یہ فرقہ بھی آج بحیثیت فرقے کے وجود نہیں ہے، اس کا بحیثیت فرقے کے اس کا وجود نہیں ہے، آج تقریباً معدوم ہے. لیکن یہ افکار و خیالات آج ہمارے اندر ہیں. خاص طور سے وہ لوگ جن کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم توحید پر ہیں، جنہوں نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ ہم موحد ہیں، ہمارا ایمان پختہ ہے، ہماری توحید بے لاگ ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے ہمارے ایمان کے اندر شرک داخل ہی نہیں ہوتا، ان لوگوں کے اعمال آج اس درجہ گئے گزرے ہیں، ان کی اخلاقی برائیاں مت پوچھیے آپ کہ اس درجہ پھیلی ہوئی ہیں، ان کی معاشرت اس درجہ بگڑی ہوئی ہے اور فساد اس درجہ عام ہے. جب ان سے نصیحت کی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہو؟ ایمان تو ٹھیک ہے نا، عقیدہ تو صحیح ہے نا ہمارا، ہم تو توحید پر قائم ہیں. اگرچہ یہ اپنے آپ کو مرجئہ نہیں بولتے، اگرچہ جو ہے انہوں نے ہو سکتا ہے کہ اس گروہ نے یہ نام بھی نہ سنا ہو، لیکن یہ اوصاف، یہ خیالات، یہ افکار ان کے اندر جو ہے اس درجہ پختہ ہے کہ ائمہ کرام اور خطبہ ممبروں پر یہ چیزیں بولتے ہیں. اس کے لیے وہ حدیث دلیل لیتے ہیں، جس حدیث میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان عیسی روح اللہ کلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان علیہ من العمل. اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی، اور جس نے یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ کی روح میں سے ہیں، اور وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے القاء کیا تھا مریم کی طرف، کلمتہ القاها الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق، جنت اور دوزخ برحق ہے. اس حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان علیہ من العمل، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کر دے گا اس کے جیسے کچھ بھی اعمال رہے. خاص طور سے اس حدیث کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے یہ عقیدہ اتنا عام کیا، اتنا عام کیا، اتنا عام کیا کہ تمہارا عقیدہ صحیح ہو، تمہارا عمل جیسا کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ قبول کرے، معاف کرے. حالانکہ اس حدیث پہ تھوڑا سا بھی غور کریں گے، ہم تھوڑا سا وقت لگائیں گے، تھوڑی سی ترکیز کریں گے اس پر، تو اس میں جو ہے عام طور پر جو ہے جو بھی کلمے کی حد تک بات آتی ہے، عقائد کی حد تک بات آتی ہے، وہاں پر صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا ہے. وَأَنَّ عِيسَىٰ روح اللہ نہیں ہوتا ہے. باپ نے فرمایا اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، مجھے جو ہے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لڑتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، جہاد کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ کا اقرار کریں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب یہ کام وہ لوگ کر دیں گے، تابع ہو جائیں گے، اللہ اور رسول کو مانیں گے، نماز اور زکوٰۃ قائم کریں گے، ادا کریں گے، تو ایسے لوگ ان کے اموال اور ان کے انفس، ان کا جان اور ان کا مال محفوظ ہو گیا ہے اللہ کے ذمہ.
عاصم منی دماءہم و اموالہم الا بحق الاسلام، الا یہ کہ کوئی ایسا ارتکاب کریں جس سے جو ہے ان کا خون کیا ہو جائے، حلال ہو جائے. الا بحق الاسلام. حق الاسلام کیا ہے؟ 3 اشخاص ایسے ہیں جن کو قتل کر دینے کا حکم ہے. پہلا شخص کون ہے؟ الثیب الزانی، شادی شدہ زناکار، اسے کیا کر دیا جائے گا؟ رجم کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا. دوسرا شخص کیا ہے؟ قتل النفس بالنفس، کسی کو اگر قتل کیا ہے وہ اس کے بدلے جو ہے اس کو قتل کیا جائے گا، اس کی جان کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی. تیسرا کیا ہے؟ المفارق عن الجماعہ او المفارق لدینہ، جو مرتد ہو گیا ہو یا جو ہے جماعت مراد خلافت ہے، خلافت کو چھوڑ دیا ہو، خطرہ ہے اس سے بہت، اس لیے کئی راز ہوں گے اس کے پاس جو لے کر جو ہے وہ جا رہا ہے باہر، تو اس کا حکم کیا ہے؟ قتل ہے. یہ 3 جو ہے اسلام میں آ جانے کے بعد اگر ان 3 چیزوں کا ارتکاب کرے گا تو الا بحق الاسلام، اس کا جو ہے خون کیا ہو گیا ہے؟ حلال ہو گیا ہے، ورنہ وہ خون حرام ہے اور اللہ کے ذمے میں محفوظ ہے، اس کے اموال محفوظ ہیں. وحسابہ علی اللہ، اور اس کے علاوہ جو ہے جو بھی گناہ اس نے کیے ہیں، جو بھی جو ہے اس کا حساب لینا ہے وہ اللہ کے ذمے ہے. یہاں پر جو ہے وَأَنَّ عِيسَىٰ روح اللہ نہیں لکھی. ایسی کئی روایتیں ہیں جس میں صرف آپ کو یہ ملے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وَأَنَّ عِيسَىٰ روح اللہ نہیں ملے گا. اس حدیث میں وَأَنَّ عِيسَىٰ روح اللہ اس لیے لایا گیا ہے کہ یہاں پر عیسائی جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے رسول پر، ان کے لیے 2 اجر ہیں. ان کے لیے کیا ہیں؟ 2 اجر ہیں. آمن بنبیہ و آمن بمحمد، ایک تو وہ اپنے نبی پر ایمان لاتا ہے اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے. تو جو لوگ اہل کتاب ہیں جن کے پاس عقیدہ یہ ہے کہ یہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جب وہ یہ کہے گا کہ ان عیسیٰ روح اللہ کلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، تو ایسے شخص کے لیے خوشخبری دی گئی ہے کہ اس کے جو ہے اعمال جیسے کچھ بھی ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے اسے درگزر کرے گا، معاف کرے گا اور اس کی جنت میں داخل کرے گا. تقریباً ایسی ہی باتیں ان لوگوں کے تعلق سے بھی کہی گئی جو لوگ جو ہے جاہلیت سے اسلام میں آئے تھے. جاہلیت سے اسلام میں آنے کے بعد ان کے اندر یہ تشویش شروع ہو گئی کہ جاہلیت میں جو ہم نے جو کچھ کیا تھا کیا اس کی سزا ہم کو بھگتنی ہے یا پھر جو ہے ہم کو معافی بھی ہو جائے گی اس کی. یہ تشویش جو ہے صحابہ کے اندر پیدا ہوئی. اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہی سلسلہ ہے. تو اس میں فرمایا گیا جو لوگ جو ہے توبہ کر لیں گے اور اسلام کو قبول کر لیں گے اور اپنی زندگیوں کو جو ہے اسلام کے لیے لگا دیں گے اور جو ہے نیک راہ اختیار کریں گے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو صالح اعمال جو ہے کرنے لگیں گے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ایسے لوگوں کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نیکی میں بدل دے گا. ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا. جو خوشخبری ان کو دی گئی، آپ پچھلا مت سوچئے، جو کچھ ہو گیا جو ہو گیا الا ما قد سلف، اب نہیں کرنا ہے. یہ جو گناہ ہوئے ہیں انجانے میں ہوئے ہیں، اس وقت تک شریعت کا نفاذ نہیں ہوا تھا، کوئی رسول آیا نہیں تھا، حجت تمام نہیں ہوئی تھی. اب جو کرے گی اس کا لحاظ کیجیے، جو ہو گیا ہم اس کو جو ہے ان گناہوں کو نیکی میں بدل دیں گے. یہ خوشخبری دی گئی. ویسے ہی ان لوگوں کو یہ خوشخبری دی گئی کہ اگر تم جو ہے آج بھی عیسیٰ کے تعلق سے کہو گے کہ وہ روح اللہ ہے، وہ اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مریم کی طرف القاء کیا تھا، اور جنت و دوزخ کو تم حق مانو گے، تمہارے لیے یہ ہے کہ ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان علیہ من العمل، تمہارا عمل جیسا کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے جنت میں داخل کر دے گا. تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے اس میں.
اس روایت کو انہوں نے اس درجہ عام کیا مومنین کے اندر، یہ عقیدہ پیدا کیا کہ اگر تمہارا عقیدہ صحیح ہے، تمہارا عمل جیسا کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ کہنے والے خطیب حضرات ممبر پر کہتے ہیں، ہم نے کانوں سے سنا ہے یہ سب۔ اسی وجہ سے ان کے علماء سے لے کر عوام تک ان کا عمل بگڑا ہوا ہے، یہی وجہ ہے اس کی۔ ترکیز کیجیے اس پر۔ ہم جب بھی جو ہے ایسی چیزیں نکال کے بتاتے ہیں تو ان بڑا غصہ آ جاتا ہے، ارے یہ احمد اللہ بخشتا نہیں بھائی کسی کو، سب کو بولتے رہتا ہے ایج کم ہے کیا اس کا۔ اصلاح کب ہوگی؟ جب تک تنقید نہیں ہوگی۔ جب تک تنقید نہیں ہوگی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب تک اپنی برائیوں پر ہم نظر نہیں رکھیں گے، برائیاں کیسے جو ہے ہم سے باہر ہوں گی، ہم سے درست ہوں گی؟ کتنی خطرناک بات ہے کہ تمہاری معاشرت بگڑ رہی ہے، تمہاری معیشت بگڑ رہی ہے، سیاست کو تم کو فکر ہی نہیں ہے، اور نیچے سے لے کر اوپر تک پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، علماء سے لے کر عوام تک جو ہے عقیدہ عام کر رہے ہیں کہ تم جو چاہے کرو، تمہارا عقیدہ صحیح ہے۔ سٹے بازی کرو، بٹے بازی کرو، دغا دو، دھوکہ دو، جو چاہے کرو، تم جیسے کچھ بھی عمل رہے تمہارے معاف ہو جائے، اس وجہ سے تم موحد ہے۔ ویسے توحیدی کیا ضرورت جو ہے تم کو گناہ پر ابار رہی ہے؟ ویسے ایمان کی کیا ضرورت ہے؟ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا تمہارا ایمان جو ہے کفر کی جو ہے راہ اختیار کرنے کے لیے تم کو حکم دیتا ہے جبکہ تم مسلمان ہو چکے تھے؟ ویسے ایمان کی کیا ضرورت ہے ہم کو؟ ہمارا ایمان تو وہ ہمارے نیکیوں کو ابھارتا ہے، نیکیوں کی طرف ترغیب دلاتا ہے۔ تو یہ عام ہو رہا ہے آج یہ خاص اس طبقے کے پاس جن کا جو ہے دعویٰ ہے کہ ہم موحد ہیں۔ ایک دوسرا فرقہ ہے اس میں، وہ لوگ کیا ہیں، ان کا دعویٰ ہوا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، وہ تو لوگ جو ہے سیدھا دامن پکڑے ہوئے ہیں، دامن پکڑیں گے نکل جائیں گے، یہ چکر میں ہے۔ ان کا کیا ہے بھائی، اللہ غفور الرحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو جو ہے آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اپنے بندے کو کیسا ڈال دے گا جہنم میں؟ پھر بنایا کیسے؟ اتنی بڑی دوزخ جو بنایا ہے کس لیے بنایا ہے؟ بار بار جو ذکر کر رہا ہے اور بچنے کی تلقین کر رہا ہے، بچنے کی تاکید کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اس کے عذاب سے بچاؤ۔ بار بار جو تم تلقین کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ صرف غفور الرحیم نہیں ہے۔ یہ بدماش اس طرح بولیں گے، وہ معلوم ہے اللہ کو، اللہ کے علم میں پہلے سے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ہی نہایت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہوں، غفور الرحیم ہوں، اور یہ بھی ساتھ ہی ساتھ سنا دیجئے کہ میرا ہی عذاب سب سے زیادہ خطرناک اور دردناک عذاب ہے۔ دونوں ایک ہی جگہ ہے۔ سورۃ الحجر میں ماں باپ جو ہے اس کو ذکر کیا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ صرف غفور الرحیم نہیں ہے، اسی کا عذاب کیا ہے؟ سب سے زیادہ دردناک عذاب ہے اللہ کا۔ تو یہ بھی ایک طرف کیا ہے، یہی امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، تم جو چاہے کرو، ہزار قتل تم کو معاف ہے۔ اس لیے کہ کیا ہے، جب کوئی ماں جو ہے اپنے بیٹے کو جو ہے دوزخ میں نہیں ڈالتی ہے، آگ میں نہیں ڈالتی ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا کیسے ڈال سکتا ہے؟ بالکل جو ہے انصاف یہاں پر جو ہے آپ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ پھر جب اس کی صرف رحم دلی غالب آ جائے، انصاف نہ رہے، تو ظلم ہو جائے گا۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ رحمان اور رحیم ان دونوں کا ذکر آیا ہے، فوراً کیا ذکر ہے؟ مالک یوم الدین۔ یہ رحم اس کا ایسا نہیں ہے کہ جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت تم دوزخ میں ڈالے گا، بلکہ یہاں پر جو ہے روز جزا و سزا کا مالک ہے وہ، تم جو کرو گے بھگتنا پڑے گا تم کو۔ رحم کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم کو صرف جو ہے جنت میں بھیج دیا جائے، رحم کا تقاضا یہ ہے کہ اچھوں کو اچھا بدلہ دیا جائے اور بروں کو برا بدلہ دیا جائے۔ اس لیے فوراً وہاں پر رکھ دیا مالک یوم الدین، خیال نہیں آنا آپ کو۔
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سورہ فاتحہ میں روزانہ پڑھتے ہیں ہم اس کو، تقریباً دن میں 60 مرتبہ پڑھتے ہیں ہم اس کو، اگر سنن نوافل شمار کریں گے. مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ دونوں فرقے جو ہے اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کو بخش دے گا. ہاں، ہم بھی جو ہے اللہ سے نا امید نہیں ہیں، اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کون ہے جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. ہاں، آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وہ سب سے پہلے یہی دعا تھی. ہاں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ہر نبی کی تقریباً یہی دعا تھی، ہمارے بھی یہی دعا ہے، لیکن گناہ پر جرأت نہیں کرنا ہے. اس کی وجہ سے گناہ، خطا کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے، کسی کی مجبور کرنے کی وجہ سے، بس اوقات لغزشوں سے، بس اوقات جو ہے یعنی خیال تو اچھا رہتا ہے لیکن اس میں گناہ میں ملوث ہو جانا پڑتا ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے، خیال تو اچھا رہتا ہے لیکن کیا ہے، اس اچھے خیال میں انسان کیا ہوتا ہے، برائی میں ملوث ہوتا ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں، مجبوریوں کی وجہ سے، اضطراری حالات و قوائف کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں. فوراً جو ہے اللہ کی طرف لوٹیں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، دعائیں کریں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کا ایک قانون نہیں بنائیں گے کہ ہم جو چاہے بدماشی کریں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ قانون نہیں بنے گا. یہ آج جو ہے ایک طرف جو ہے ان لوگوں میں پھیل رہی ہے یہ بات، اور دوسری طرف جو ہے ان لوگوں میں پھیل رہی ہے یہ بات کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا. واقعی غفور الرحیم ہے، وہ وہی بخشنے والا ہے، لیکن تمہارے گناہوں پر جو جرت ہے اس کو بخشنا ہے تو پھر غور کرنے کی بات ہے. یہاں پر تم کس پر جرت کر رہے ہو؟ تو مجھے جو ہے یہ بات بتانی تھی کہ یہ جو تین جو ہے صفات ہیں، محبت، خوف اور امید، ان تینوں پر تین فرقے وجود میں آئے. پہلا فرقہ تو جو ہے صوفیت، دوسرا فرقہ جو ہے خوارج، اور تیسرا فرقہ جو ہے مرجیہ. اگرچہ پہلا فرقہ جو ہے سارے دنیا میں چھایا ہوا ہے، اس کے تذکرے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بہت طویل تذکرہ ہے اس کا. اس کے لیے جو ہے ہم کو کم از کم 10-15 گھنٹے تو چاہیے کم از کم. دوسرا فرقہ جو ہے وہ خوف کھانے والا، اس کا اعتقاد آج بہت ہی کمزور ہو چکا ہے. شاذ و نادر جو ہے بعض علمی محفلوں میں اس کی گفتگو ہوتی ہے. اور تیسرا فرقہ یہ ہے جو پھیلا ہوا ہے، اگرچہ ان کا نام مرجیہ نہیں ہے، ان کا نام مرجیہ نہیں ہے، لیکن ان کے اوصاف ان کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. مرجیہ جو ہے جس بنا پر یہ سب چیزیں جو ہے جن دلائل کے اندر انہوں نے کہی ہے، وہی چیزیں ان کے پاس آج عام ہو رہی ہیں، لیکن ہم ان کو مرجیہ نہیں کہتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے اس کی اصلاح کر لی ہے اسی طرح اس کی بھی اصلاح کرو. جہاں تم نے عقیدے میں اصلاح کی ہے اپنی، ویسے ہی یہ جو غلط خیال جو ہے عام ہو رہا ہے اس کی بھی اصلاح کرو. لیکن بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی. یہاں تک جو ہے ہماری وہ عابد کی صفات جو موضوع تھا، یہاں تک جو ہے وہ موضوع ختم ہوا ہمارا. دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے عبادت. عبادت کیا ہے؟ عبادت بھی اسی عبد سے نکلا ہے، عبودیت سے نکلا ہے. بندگی، اللہ کی بندگی کرنا، اس کے تعلق سے مفصل بحثیں اس سے پہلے آ چکی ہیں. یہاں پر کیا ہے، عبادت جو انسان کرتا ہے اپنے الہ کے لیے. عبادت کا تعلق کس سے ہے؟ الہ سے ہے. بندگی کا تعلق کس سے ہے؟ رب سے ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ جو ہے جو کام اپنے ہیں ان کاموں میں اللہ تعالیٰ کو واحد قرار دینا یہ ربوبیت ہے. جو کام اپنے ہیں ان کاموں کو اللہ کے ساتھ خاص کرنا یہ الوہیت ہے. اتنے مختصر سے الفاظ میں سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے سمجھائیں گے. لیکن یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ عبادت کیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے انسان کیا کچھ کرتا ہے پہلے اس پر ہم کو نظر ڈالنا ہے. انسان کے اعضاء و جوارح سے جو فعل ہوتا ہے اس کو ہم عام فعل کہتے ہیں، کام کہتے ہیں. منہ سے جو بولتا ہے اس کو ہم قول کہتے ہیں. کام جو اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے اس کو ہم فعل کہتے ہیں. منہ سے جو کہتے ہیں ہم، جو بھی جو ہے منہ سے نکلتا ہے اس کو قول کہتے ہیں، بات قول کہتے ہیں. جیسے اعضاء و جوارح کا فعل ہے اور زبان کا قول ہے، اسی طرح جو ہے دل کا بھی فعل ہے اور دل کا بھی قول ہے. دل کا فعل کیا ہے؟
دل کا فعل یہ کہ جو ہے دل میں ارادے آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، نئے نئے ارادے پیدا ہوتے ہیں، گزر جاتے ہیں، اچھے ارادے آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، برے ارادے آتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ ایک پر یہ خیال تعمیر ہوتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ خیالات کی آماج گاہ ہے۔ ارادے آتے ہیں، بنتے ہیں، سنورتے ہیں، پھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دل کا فعل۔ اس طرح کسی سے محبت ہوتی ہے، آج کل تو ہمارے پاس محبت کا نشان ہی دل بنا ہوا ہے۔ نفرت بھی اسی سے ہوتی ہے۔ ہماری قوم کو دو پہلو کبھی نظر نہیں آتی، ایک ہی پہلو نظر آتا ہے۔ دل سے ہی نفرت بھی ہوتی ہے۔ جہاں محبت دل سے ہوتی ہے وہیں نفرت دل سے ہوتی ہے، بغض دل سے ہوتا ہے، کینہ دل سے ہوتا ہے، حسد دل سے ہوتا ہے، کبر دل میں وجود پاتا ہے، اپنی بڑائی اور اپنے غرور کا جو ہے تصور دل میں پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے۔ یہ سب دل کے فعل ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ دل کے فعل ہیں۔ الزام تراشنے کا جذبہ، بہتان تراشنے کا جذبہ، غیبت کرنے کا جذبہ، اور دوسروں کو جو ہے گرتے ہوئے دیکھ کر جو ہے اپنے آپ کے اندر خوشی محسوس کرنے کا جذبہ، اور دوسروں کو تکلیف پہنچے تو اپنے اندر جو ہے خوشی محسوس کریں، یہ جذبہ۔ اسی طرح کے مختلف برے جذبات جو پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح اچھے جذبات جو پیدا ہوتے ہیں، کسی طالب علم کو دیکھ کر خوش ہو جانا، کسی جو ہے بزرگ کو دیکھ کر خوش ہو جانا، کسی عبادت کو دیکھ کر خوش ہو جانا، قرآن پڑھتے وقت جو ہمیں محسوس کرنا کہ ہمارے اندر جو ہے تازگی پہنچ رہی ہے، یہ سب دل کے جو ہے فعل ہے۔ دل کے کئی ایک فعل ہے، ہم غور نہیں کرتے دل کا فعل کیا ہے۔ ہم کو صرف ایک چیز دکھائی دیتی ہے جو بتا رہا تھا، دل، بس وہ چیز دکھائی دیتی، محبت کے لیے دل سامنے آ جاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ہارٹ کی جو سرجری کرتا ہے اس کے سامنے بھی دل اتنی مرتبہ سامنے نہیں آتا ہوگا جتنی مرتبہ ان لوگوں ان عاشقوں کے پاس سامنے آتا ہے۔ کیا ہے؟ بنا کر رکھے اسی لیے دل ہی میں نفرت پیدا ہوتی ہے، دل ہی میں محبت پیدا ہوتی ہے، دل ہی کے اندر اچھے ارادے آتے ہیں، دل ہی کے اندر برے ارادے آتے ہیں۔ یہ سب آماج گاہ ہے، اس کے لیے آماج گاہ ہے۔ یہ دل کا جو ہے فعل ہے۔ اس طرح جو ہے طبی لحاظ سے بھی دل کے فعل ہے۔ کیا ہے؟ دل جو ہے پمپ کرتا ہے، ہمیشہ کیا ہوتے رہتا ہے، سکڑتا ہے، پھولتا ہے، سکڑتا ہے، پھولتا ہے، یہ اس کا فعل ہے۔ دل کے اندر کا فعل ہم مراد لے رہے ہیں ابھی فی الوقت، طبی حیثیت سے نہیں۔ دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ دل کے افعال ہے۔ دل کا قول کیا ہے؟ یہ جو آنا ہے، چلے جانا ہے، یہ فعل ہے۔ آنا ہے اور رک جانا ہے، یہ قول ہے۔ ایک ارادہ آیا، چلا گیا، یہ فعل ہے۔ ایک ارادہ آیا، اس پر آپ نے غور کیا، پھر اس کو ارادے کو عزم میں تبدیل کر دیا، اب آپ کا ارادہ پختہ ہو گیا، دل طے کر لیا، اب کرنا ہے اپنے کام۔ یہ دل کا قول ہے، دل کا فیصلہ، یہ دل کا قول ہے۔ یہ آپ جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رمضان کے مہینے میں کہیں جا رہے ہوں، ساتھیوں میں کچھ اچھے ہوتے کچھ برے ہوتے، ارے آج نائٹ شو بہت اچھا ہے بھائی، چلو یار ہو جائیں گے۔ اب کیا ہے؟ جو ساتھی وہ کہتا ہے نہیں، دل نہیں مانتا، رمضان کا مہینہ ہے، ابھی ہم تراویح پڑھ کے آئے ہیں، قرآن سن کے آئے ہیں، دل نہیں مانتا، نہیں آتا۔ کیا ہے؟ طے کر چکا ہے، دل نہیں جانا ہے، اب تم لاکھ بلاؤ نہیں آتا ہو، اب تم لاکھ بلائیے اس کو نہیں آتا ہو، اس لیے کہ دل کا فیصلہ ہے، دل کا عزم ہے۔ عزم کیا ہے؟ وہ دل کا قول ہے۔ عام طور پہ ہم مساجد میں اور جو ہے پورسس میں دیکھتے ہیں، عازمین حج سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد اپنے پاسپورٹ حوالے کر دیں۔ کیا ہے عازمین حج؟ کیا ہے؟ صرف ارادہ کرتا حج کو جا نہیں سکتا، بدل بھی سکتا ہے ارادہ۔ عازمین حج کا مطلب ہے کہ عزم کر چکا ہے، اس کو حج کو جانا ہی جانا ہے، اتنا لمبا سفر ہے اس کا۔ جب عزم کرے گا وہ جائے گا حج کو، صرف ارادہ کرے گا، ارادہ رہے گا، اس کا سالوں گزر جائیں گے۔ تو عزم کیا ہے؟ یہ دل کا فیصلہ، یہ دل کا قول ہے۔ اسی پر پلاننگ ہوتی ہے، اسی پر جو ہے اعضاء حرکت میں آتے ہیں۔ دل کے فعل پر اعضاء حرکت میں نہیں آتے، دل کے قول پر اعضاء حرکت میں آتے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں دل میں جو کچھ آتا ہے، گزر جاتا ہے، اس پر کیا نہیں ہے؟ مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں دل فیصلہ کر لیتا ہے وہاں پر مواخذہ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص چوری کا ارادہ کیا تھا، رات میں جو ہے ارادہ ہوا کہ جو ہے نکلنا ہے، چوری کرنا ہے، ارادہ پختہ نہیں تھا،
فیصلہ کن بات نہیں تھی، سو گیا۔ صبح اٹھا تو پھر جو ہے روشنی نظر آئی اسے، سورج طلوع ہو چکا تھا، کیا چوری کرے گا؟ ارادہ پختہ نہیں تھا اس کا۔ جب وہ پختہ ارادہ کر لیتا ہے، نیند اس کی ہوا ہو جاتی ہے، اب پھرانا ہے، اس کو پلاننگ کرنا ہے۔ اب وہ جاگتا ہے، سوچتا ہے کہ اب ہم کون سے راستہ جو ہے اختیار کرنا ہے، کیا کیا ساتھ میں لینا ہے، تیاری کیسے کرنا ہے، ہم کو کن کو اطلاع کرنا ہے، اس کے لیے کن چوروں کو اپنے ساتھ لینا ہے، کن ساتھیوں کو جو ہے ہم ساتھ کرنا ہے، کس کو اطلاع کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا ہے۔ پوری پلاننگ کیا ہے، نکلا ہے کسی خاص گھر کی طرف، لیکن وہاں پر ان لوگوں سے پہلے جو ہے وہاں خبر پہنچ گئی کہ کچھ لوگ آنے والے ہیں، پلاننگ ہو رہی ہے، گھر پہلے سے موجود ہے۔ واپس ہو گئے، اب کیا چرائیں؟ چرائے تو نہیں یہ لوگ، چرائے تو نہیں، لیکن چور ضرور ہیں لوگ۔ اللہ کے پاس یہ لوگ چور لکھے گئے۔ وجہ کیا ہے؟ دل طے کر چکا، عمل میں آ گئے لوگ، اگر سے چرائے نہیں لیکن چور ہیں۔ دل طے کر چکا تھا، عمل میں آئے، نکلے، چرانے کا موقع نہیں ہوا۔ حدیث میں اس کی مثال جو ہے دی گئی ہے، اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار۔ جب دو مسلمان آپس میں تلواروں کے ساتھ لڑ پڑیں گے تو قتل کرنے والا بھی جہنمی ہے اور جو قتل ہوا وہ بھی جہنمی ہے۔ القاتل والمقتول في النار۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ قتل کرنے والا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جہنمی ہے، جو قتل ہوا مقتول وہ جہنمی کیسے ہوگا؟ پوچھا کہ ھذا القاتل فما بال المقتول، یہ قاتل سمجھ میں آ رہا ہے کہ جہنمی ہے، لیکن یہ مقتول جو قتل ہوا ہے وہ کیسے جہنمی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انہ کان حریص علی قتل صاحبہ، وہ بھی اس کو قتل ہی کرنا چاہتا تھا، موقع اس کو نہیں ہوا، اس کو ہوا ہے قتل کر دیا۔ اس کا بھی یہی ارادہ تھا کہ اگر اس کو موقع ہو جاتا وہ قتل کر دیتا اسے۔ دونوں میدان میں آ چکے تھے، موقع اس کو ہوا قتل کرنے کا، دونوں جہنمی ہیں۔ جب جو ہے انسان کا ارادہ پختہ ہو جاتا ہے، اعضاء و جوارح عمل میں آ جاتے ہیں، یہ لکھ دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ فعل صادر ہو یا نہ صادر ہو، انجام تک پہنچے یا نہ پہنچے، اس پر مواخذہ ضرور ہے۔ مواخذہ کس پر نہیں ہے؟ جو صرف دل میں آتا ہے چلا جاتا ہے، آتا ہے گزر جاتا ہے، آتا ہے نکل جاتا ہے، اس پر جو ہے مواخذہ نہیں ہے۔ اس میں بھی جو ہے اللہ کی رحمت دیکھیے، اگر یہ برا ارادہ ہو تو اس پر مواخذہ نہیں ہے، لیکن یہ اچھا ارادہ ہو جو آیا اور نکل گیا اس پر نیکی ہے۔ اللہ کے رسول رؤوف الرحیم ہے نہیں ہے؟ ہاں، ہمارا رب جو ہے غفار ہے، ستار ہے، ہاں، رحیم ہے، رحمان ہے۔ جب برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو کوئی مواخذہ نہیں ہے، وہی جب بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو اس کے لحاظ سے نیت اگر نیک ہو، عمل نہ ہو تو بھی آپ کے لیے نیکی ہے۔ اس کے علماء نے لکھا ہے کہ نیت خود ایک عمل ہے۔ نیت خود کیا ہے؟ بعض لوگوں نے یہ باب بنا ہے کہ الاعتقاد والعمل، کیا نیت کیا ہے؟ اعتقاد بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور عمل بھی ہے۔ بغیر جو ہے نیت کے ایمان بھی نہیں، بغیر نیت کے عمل بھی نہیں۔ تو نیت جو ہے ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے۔ تو مجھے یہ بتانا ہے کہ دل کا جو فعل ہے وہ آنا اور گزر جانا، دل کا جو قول ہے وہ آنا اور ٹھہر جانا، یہ دل کا فعل اور قول ہے۔ منہ سے جو کچھ کہتے ہیں وہ زبان کا قول ہے، وہ تو ظاہر ہو ہی جاتا ہے، باہر نکل ہی جاتا ہے۔ جب تک جو ہے زبان سے نہیں نکلتا اس وقت تک کیا نہیں ہے؟ مواخذہ نہیں ہے۔ اور اعضاء و جوارح سے کوئی کام ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو نظر میں آ ہی جاتا ہے، گرفت میں جو ہے آ ہی جاتا ہے۔ اعضاء و جوارح سے مطلب جو ہے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، یہ سب کیا ہیں؟ اعضاء و جوارح میں شامل ہیں۔ اب انسان جو کچھ کرتا ہے بس اسی سے کرتا ہے، دل کا ارادہ، دل کا عزم، زبان کا قول، اعضاء و جوارح کا فعل۔ انسان جو کچھ کرتا ہے بس یہی ہے، اس کے علاوہ جو ہے پانچویں چیز کچھ نہیں ہے۔ ان چاروں کے اندر 2 قول اور 2 فعل میں جو ہے پورا منحصر ہے۔
دل کا قول، زبان کا قول، دل کا فعل، اعضاء و جوارح کا فعل. یہ 4 چیزیں ہیں جو انسان جو ہے جو کرتا ہے، ان 4 چیزوں میں منحصر ہے سب کچھ. اگر یہ 4 چیزیں صرف اللہ کی رضا کے لیے لگا دی گئی ہوں، یا ان میں سے کوئی بھی ایک چیز صرف اللہ کی رضا کے لیے جو ہے صرف ہو رہی ہو، اللہ کی رضا کے حصول کے خاطر، وہ عبادت ہے. عبادت کا اگر ایک جامع مفہوم سمجھیں گے تو آپ کا ہر فعل عبادت، ہر قول عبادت، دل میں آنے والی ہر بات عبادت، دل طے کرنے والا ہر فیصلہ عبادت. ہمارے پاس ذہن میں یہ لگا ہوا ہے کہ عبادت جب کہیں گے تو نماز مراد ہوگی اس سے، عبادت جب کہیں گے تو روزہ مراد ہوگا اس سے، عبادت جب کہیں گے تو جو ہے حج مراد ہوگا اس سے. یہ عبادت کی خاص شکلیں ہیں، یہی عبادت نہیں ہے. عبادت بندے کا ہر فعل، بندے کا ہر قول، بندے کے دل میں آنے والا ہر فعل اور بندے کے دل میں آنے والا اور ٹھہر جانے والا ہر قول، یہ عبادت ہے. اب بندہ اس سے باہر نہیں ہے، عابد اس سے باہر نہیں ہے. اب وہ جو بھی کرے گا یہ اس کو جو ہے طے کر لینا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. پہلے تو نیت، ارادہ، پہلا فعل ہے وہ. اس کے بعد دل طے کرے گا، اعضاء و جوارح حرکت میں آئیں گے، زبان بولے گی. اس سے پہلے تو کچھ کام ہونے والا نہیں. دل میں آنا، طے ہو جانا، پھر حرکت میں آنا. حرکت آپ خواہ جو ہے زبان سے کیجئے یا اعضاء و جوارح سے کیجئے. یہاں پر اگر یہ جامع تصور جو ہے عبادت کے پیدا ہو جائے تو آپ کا کوئی فعل، آپ کا کوئی قول، آپ کا کوئی سکون اور آپ کی کوئی حرکت اللہ کی رضا کے باہر نہ ہو. اگر یہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو آپ کی پوری زندگی کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہے. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ جینا مرنا کیا ہے؟ عبادت. نماز سمجھ میں آ رہی ہے عبادت، قربانی سمجھ میں آ رہی ہے عبادت، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی بہت سے لوگوں کو. بکرا کاٹا جا رہا ہے، کیا عبادت؟ نماز پڑھیں گے عبادت نہیں. فصلی ربک وانحر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھیے، انہیں کے لیے قربانی دیجیے. جیسے نماز عبادت ہے ویسے قربانی عبادت ہے، خاص شکل ہے. یہاں پر کیا ہے؟ محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا اور میرا مرنا یہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اب نے کہا فرمایا اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کا اعلان کروں. کیا اعلان کرنا ہے؟ میرا جینا اور میرا مرنا رب العالمین کے لیے ہے. یہی اعلان ہر مسلم کا ہے، یہی اعلان ہر مسلم کا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کیا ہے. ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا اللہ کے لیے ہے. اب ہماری ہر حرکت، ہر سکون، ہر فعل، ہر تحرک، ہر آنے والا خیال، گزر کے نکل جانے والا خیال، ہر آنے والا خیال، ٹہر جانے والا خیال، یہ سب صرف اللہ کی رضا کے لیے. جب تک جو ہے ہم یہ طے نہیں کریں گے عبادت کا یہ عام تصور، یہ جامع تصور، اس وقت تک ہم جو ہے مسجد میں عابد، بازار میں گنڈے. مسجد کے اندر اللہ کے بندے، باہر نکلیں گے تو اللہ کے باغی اور گنڈے. یہ جو ہے تصور ہمارا اسلامی تصور نہیں ہے. ہم ہر جگہ عابد ہیں، ہر جگہ ہم کو یہی سوچنا ہے کہ اللہ جو ہے کیا چاہتا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، کیا میرا یہ فعل اللہ کی رضا کے لیے ہے یا نہیں، کیا میرا قدم اللہ کی رضا کے لیے ہے، میری یہ حرکت اللہ کی رضا کے لیے ہے. جہاں یہ تصور عام ہو جائے گا اب اللہ کی نگرانی آپ پر جو ہے کیا ہو جائے گی؟ ہمگیر ہو جائے گی. اب آپ کا کوئی فعل کیا نہیں ہوگا اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگا. اب جو ہے اس رضا کی بنیاد پر جو ہے 4 گروہ وجود میں آتے ہیں ہماری امت میں. ہر جگہ پر ہے سیٹنگ، ہم جو سیٹنگ کرتے ہیں غیر معمولی سیٹنگ کرتے ہیں. ہاں بغاوت کی سیٹنگ ہوتی ہے ہماری غیر معمولی. اللہ کے ہمارا جو خالق ہے، بھائی میں کہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک ہیں.
تم مجھے دھوکہ دیے، میں تم کو دھوکہ دیا، آپس میں لیول دونوں کا برابر ہے، دھوکہ ہی ہے، وہ دھوکہ ہی ہے، لیکن آپس میں دونوں برابر ہیں، دونوں بندے ہیں، دونوں مخلوق ہیں، تم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تمہارے خالق کو، شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، جس کی جو ہے ہتھیلی پہ پوری کائنات ہے، تمہارا دانہ پانی، تمہارا رزق، تمہاری ہوا، تمہاری روشنی، تمہارا سب کچھ جو ہے اس کے قبضے قدرت میں ہے، اسے تم دھوکہ دے رہے ہو۔ اصل بات یہاں پر غور کرنے کی ہے، یخادعون اللہ وہو خادعهم، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کے چکر میں اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ مسئلہ وجہ ہے یہاں پر ہمیشہ یہ کہ ان دو ذاتوں کے ساتھ بدسلوکی مت کیجیے، ایک اللہ اور اس کا رسول، یہاں بدسلوکی کر کے تم جو ہے کبھی جنت میں جا نہیں سکتے، کبھی بچ نہیں سکتے۔ بس ہم بار بار جو بولتے ہیں وہ یہ دو ہستیاں ہیں، ان دونوں کے ساتھ بدسلوکی مت کیجیے، انہی کے لوازم ہیں وہ سب، کیا ہے؟ فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، ہاں، اور جو ہے گزرے ہوئے رسول ہیں، اور پھر یوم آخرت ہے، تقدیر ہے، سب لوازم ہیں۔ ہستیوں میں ان دو ہستیوں کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول، ان دونوں سے بدسلوکی کر کے آپ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ پہلا گروہ وہ مقدس گروہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے پوری مخلوق ناراض ہو جاتی ہے تو اس کو فکر نہیں ہوتی، کیا ہے؟ اس کو صرف چاہیے اللہ کے رضا۔ عام طور پر جو ہے جو لوگ پختہ اخلاق کے ہوتے ہیں، پختہ کردار کے ہوتے ہیں، صرف پختہ عقیدہ نہیں، ساتھ ساتھ پختہ اخلاق اور پختہ کردار ہو ان کا، اس شادی بیاہ کے مسائل میں، خاص طور سے اس شادی بیاہ کے مسائل میں ان سے جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے میں طے شدہ ہے، یہ ڈاکٹر تو اس کے لیے اتنا، انجینئر تو اس کے لیے اتنا، وہ پائلٹ ہے تو اس کے لیے اتنا، اگر وہ سائنٹسٹ ہے تو اس کے لیے اتنا، برابر دینا ہی دینا ہے آپ کو۔ ایسی جگہوں پر وہ کہنے لگا کہ نہیں میں کچھ لینے والا نہیں ہوں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، میرا رب غصہ ہو جائے گا، کیا ہم پالے نہیں تجھے، ہمارے گھر میں نہیں تھا تو، ہمارا بیٹا نہیں تو، یہ نہیں ہو، شروع ہو جاتا۔ تم صرف پالے نہیں، تم صرف جو ہے تربیت کی اس کی، تم صرف تعلیم دیے، لیکن اس کو پیدا کون کیا؟ تم جنے صرف اس کو پیدا نہیں کیا، تم خالق نہیں ہے، تم والد ہیں۔ تم کیا نہیں ہے؟ خالق نہیں ہے، تم والد ہیں، تم جننے والے ہیں، تخلیق کرنے والے نہیں ہیں۔ تخلیق کون کیا؟ اس سے پہلے بھی وہ بتایا ہوں کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی پیروی جائز ہے، کسی مخلوق کی اطاعت جائز ہے۔ اب یہاں پر یہ بندہ کہتا ہے کہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، میرا رب غصہ ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ کیا پلایا جا رہا ہے اس کو؟ نہیں، اس کو لینا ہی لینا ہے۔ ارے تو نہیں لیا تو ہم کو لے کے دے دے بھائی، تجھے نہیں چاہیے تو ہم کو تو چاہیے نا، ہم پالے نہیں تجھے، انجینئرنگ نہیں پڑھائے، ڈاکٹر نہیں پڑھا، کتنے لاکھ خرچ نہیں ہوئے، سب سننا اپنی کرنا، نو والد، خالق نہیں۔ جب وہ ڈٹ جائے گا کچھ نہیں کر سکتے۔ شادی کے مسئلے میں سب سے اہم ترین کون ہوتا ہے؟ لڑکا۔ عین محفل میں نام بول دے پوری مجلس پریشان، اب پوری مجلس انتظار میں ہے کب ہاں بولے گا وہ۔ نکاح کی محفل میں ہوتا کیا ہے؟ بس یہ ہاں اور نہ کا انتظار رہتا ہے۔ عین مجلس میں تم سب کچھ کیے، سب کچھ لے لیے، کہا کہ نہیں کرنے والا ہوں، کچھ نہیں کر سکتے آپ، نہ خاضی نہ ماضی، سب بھول جانا، کچھ یہاں پر یاد نہیں رہتا۔ یہاں پر پور کس کو رہتا ہے؟ بات کے جھگڑے کچھ بھی ہوں، لیکن لڑکا جو بول دیا وہ بول دیا، ختم۔ یہ جو ہے اگر ضرورت پیدا کریں گے ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مخلوق پوری ناراض ہو جائے فکر نہیں، یہ سب سے اونچا مرتبہ ہے عبادت کا، عبادت کا سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کو ناراض کرنا اور مخلوق کو راضی کرنا سب سے گھٹیا مرتبہ ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں ہے۔
آج کیا ہے، آپ کی گن گاتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے، تعریف کے اتنے پل باندھتا ہے کہ جو ہے پتہ نہیں سریا کو پہنچ جاتے آپ. لیکن وہی شخص جب آپ سے کوئی نقصان پہنچ جائے یا آپ کی اس کی خلاف ورزی کر دیں تو اس درجہ گراتا ہے کہ تحت سرا میں گرتے ہیں آپ. ہے نہیں، زبان میں ہڈی نہیں، جب چاہے گھماتے رہتا. آج اس نے تعریف کی، کل تم کو ذلیل کیا. لیکن آپ کا خالق تو ویسا نہیں ہے. آپ کا خالق تو ویسا نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. جو وعدہ کیا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا. جو حق ہے وہی بولتا ہے، جو سچ ہے وہی بولتا ہے. اب کیا ہے، یہی جو لے بولتے ہیں نا، لے بولتے تو خرچ بھی کرنا پڑتا ہے. جہاں لیتے وہاں خرچ بھی رہتا ہے ان کا کئی لاکھ. اب کیا ہے، یہاں سے لے لو، وہاں سے لے لو، ان کے جیب پہ ٹکا ڈالو، کریڈٹ کارڈ نکالو، وہاں وہ نکالو، یہ نکالو، خریدتے سب کچھ لے. اب ان کا فائدہ ہے. اب کہتے ہیں کیا ہوا ہے کہ جب لڑکا جو ہے شادی کرے تو ان کو جوڑے بنانا، ان کو یہ سب خرید کے دینا، یا قریبی لوگوں کو یہ سب کچھ کرنا، اس کی ہے جتنی میراث ہوتی ہے پہلے ہی صرف ہو جاتی ہے. وہ بیٹے کو کیا ملے گا؟ اب ایک قرضدار ہے کئی سال تک، ہاں یہی قرضوں میں کئی سال تک قرض، حالانکہ جو ہے لیتا ہے لڑکی سے لیکن قرضہ لاتا ہے خود. یہ جو خواہشوں میں خرچ ہوتا ہے. اب یہ خوش کرنے کے فکر میں ہے کسے؟ بندوں کو. اللہ ناراض ہے اس کے اسراف سے، اس کی بدتمیزی سے، اس نے لڑکی پر جو ظلم کیا اس سے. اور یہ کیا ہے، کھانا بھی کھلانا. یہ جو مجلس ہے اس میں نکاح کا کھانا ایک خاص جو ہے اہم ترین چیز ہے. نکاح کھانا نہیں ہوتا ہے تو لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، نکاح نہیں ہوا بولتے لوگ. کھانے سے کیا تعلق ہے اس سے؟ کھانے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ نکاح کو کھانے سے کیا تعلق ہے؟ اچھی طرح سمجھ لیجیے نکاح کیا ہے. پہلے یہ سمجھ لیجیے نکاح کیا ہے. ایجاب و قبول کا نام ہے. خطبہ بھی مسنون ہے، وہ خطبہ بھی مسنون ہے. اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو نکاح ہو جاتا. ایجاب و قبول کا نام ہے. کوئی شخص آفر کرتا ہے اس کو آپ قبول کرتے ہیں. ابھی کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے. لڑکی آفر کرنے پر جو ہے، لڑکی بولتے براہ راست نہیں، ہاتھ چلا ہے وہ لیکن براہ راست نہیں. اس کا باپ ولی جو ہوگا یا چچا یا دادا کوئی بھی ہو، وہ آفر کرے گا اپنی لڑکی کے لیے. لڑکا قبول کرے گا یا لڑکا خود کر سکتا ہے آفر. اس کو لڑکی قبول کرے گی، یعنی اس کا باپ اس سے جو ہے یہ پوچھے گا کہ فلاں جو ہے رشتہ آیا ہے، تم جو ہے اس کو تسلیم کرتے ہو یا نہیں. قبول کر لیا، ختم ہو گئی بات. یہی ہے نکاح. نکاح اتنی بات ہے. ایجاب و قبول کا نام ہے نکاح. شریعت میں اسی کی شرائط ہیں. ولی شرط ہے، دو شاہد شرط ہے. لا نکاح الا بولی و شاہد عدل. یہی ہے نکاح. نکاح وہ محفل کا نام نہیں ہے. نکاح وہ خطبے کا نام نہیں ہے. نکاح ہنگامارے کا نام نہیں ہے. نکاح بینڈ بجے کا نام نہیں ہے. نکاح ننگے ناچ کا نام نہیں ہے. نکاح صرف ایجاب و قبول کا نام ہے. اللہ کے رسول نے اس کو بہت ہی آسان کر دیا. اب اس نے کیا کیا ہے، پورا بوجھ اپنے اوپر ڈال دیا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. کیا ہے، ان کی ناک نہیں کٹنا کرتے. پہلے حیض کا ناک ان کی کٹنے کے واسطے، ہاں ان کی چپٹی ناک کو اتنے جو ہے سودے کا ہی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اب یہ جو خوش کیا ہے 10 سال تک اس کا خرچ پورا جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے. برابر جو ہے خرچ ادا کرتے رہنا 10 سال تک. جو خرچ کیا نا اس کو بھگتنا ہے. اب یہ تو جو ہے اللہ کی ناراضگی موڑ لیا، اور پھر لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں خود کیا ہوا، قرض دار ہوا. اب خدا نہ خواستہ کسی بیماری میں ملوث ہو گیا، کسی چیز میں ملوث ہو گیا، سمجھے کہ قرض جو ہے ایسے ہی باقی رہ جاتا. اس سے حالے مر گیا تو اب جو ہے وارثین میں اس کو پے کرنا ہے. ہاں یہ سب حالات ہیں. کیا ہے، صرف بندوں کو خوش کرنے کے چکر میں. وہ بھی آج خوش رہتے، کل کیا ہے، کیا کپڑے لے کے جائے، کیا ہے یہ پھٹ گئے، دیکھو پھٹیں گے نہیں گاہوں کے کپڑے. ہاں کپڑے جو ہے 2 سال 3 سال ایسے تو پھٹ جائیں گے نا. اب جو خرید کے دیے آپ اسی پہ چرتانے آپ کو، وہ بھی سنتے ہوئے ہنستے رہتا ہے بے حیا. اب کیا ہے، اسی طرح کا معاملہ ہے. خرید کے دیا گئی، ہنسرا گئی. اب یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں ان کی. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ خوش کسے کیا ہے. خوش کیا ہے بندوں کو، ناراض کیا ہے خالق کو. یہ جو ہے اس کے بالکل عکس ہے جو پہلا گروہ ہے اس کا. تیسرا کیا ہے، دونوں کو خوش کرنا. اللہ بھی خوش، بندے بھی خوش.
باپ کی اطاعت، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا. باپ خوش ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آپ کو دوڑ دھوپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر صرف کیا کرنا ہے؟ باپ کو خوش کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے، یعنی ہم لوگ حج کرتے ہیں، حج کر کے آ جانے کے بعد بھی کوئی شخص جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج مقبول ہو گیا، تو نہیں بول سکتا کوئی. اللہ کی مرضی کی بات ہے. تم نے جو کچھ کوتاہیاں کی ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم نے کیا کوتاہی کی، کون سے ارکان کیسے ادا کیے، کیا مناسک حج تم ادا کیے، کہاں پر جو ہے تم نے چوری کی. لیکن جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے شفقت کی نظروں سے باپ کو دیکھتا ہے تو ایک حج مقبول کا ثواب ہے اس کے لیے. ہاں، گھر بیٹھے ثواب کمائیے، ایک حج مقبول کا ثواب ہے اس کے لیے. دونوں خوش، اللہ بھی خوش ہے، آپ بھی خوش ہے. اب اس کے مقابلے میں سب سے آخری اور جو ہے گھٹیا ترین جو ہے جو سلوک ہے، وہ بندے بھی ناراض، رب بھی ناراض. چوری کیا، بندے بھی ناراض ہے، رب بھی ناراض ہے. بندوں کو چرایا ہو، سب غصے میں ہے، اس پر نقصان پہنچایا ہو، اور رب بھی ناراض ہے، دوسرا کا مال چھین لیا ظالم. اس میں جو ہے یہ دو کیٹیگریز بھی یاد رکھیے. ایک جو ہے رب کو خوش کرتے ہیں، تمام خلائق کو کیا کرتے ہیں؟ غصے میں لاتے ہیں. بڑی ہمت کی بات ہے. اور دوسرا وہ ہے جو بندوں کو بھی خوش کرتا ہے اور رب کو بھی خوش کرتا ہے. یہ ہم کو یہ دو چاہیے. بندوں کو خوش کرنا یہ جو ہے ہماری بندے اللہ کی رضا کے ضمن میں خوش ہو جاتے ہیں، الحمدللہ. ان کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کرنے کا جو ہے ہمارے پاس کانسیپٹ نہیں ہے. یہ عبادت کا کوئی مرحلہ نہیں ہے، یہ عبادت کا کوئی قسم نہیں ہے، کوئی نوع نہیں ہے. عبادت میں جو ہے یہاں پر افضل ترین نوع یہ ہے کہ بندوں کو ناراض کیا جائے اور اللہ کو خوش کیا جائے. بندے جو ہے ناراض ہو جائیں، آگ بگولا ہو جائیں، غصے میں آ جائیں، چراغپا ہو جائیں، ہم کو اس سے فکر نہیں، اللہ راضی ہوتا ہے. پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے. دوسرا ہے کہ بندے بھی خوش ہو جا رہے ہیں، الحمدللہ. بندے بھی خوش ہو جا رہے ہیں، اللہ بھی خوش ہے، الحمدللہ. یہ اتنی بڑی ہمت کی بات تو نہیں ہے نا. بندے بھی تو خوش ہے نا، ساتھ ہیں آپ کے ساتھ. آپ جو کام کر رہے ہو اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اللہ بھی خوش ہے. عمل کے اعتبار سے جو ہے یہ عمل آپ کو جو ہے زیادہ قیمتی نظر آ رہا ہے، لیکن پہلا عمل زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ اسے دشمنی مول لی اللہ کے خاطر. اب یہی ایمان کی تکمیل کا جو ہے آخری مرحلہ ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. متفق علیہ روایت ہے. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، من احب للہ وابغض للہ، اب تمام لوگوں کی، تمام خلائق کی دشمنی مول لی اللہ کی محبت کے لیے. وابغض للہ وآطا للہ، دیا صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، منع کر دیا صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے. ایسے شخص کا ایمان مکمل، اس وقت تک ایمان مکمل ہے. تو کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ ہماری ہر ادا، ہماری ہر حرکت، ہمارا ہر سکوت، ہمارا ہر قدم اللہ کے رضا کے لیے. جب تک یہ عالمگیر تصور جو ہے ذہنوں پر نہیں چھائے گا کہ ہماری پوری جو ہے زندگی صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اور عبادت کی یہ شکل ہے کہ اللہ کے رضا کے لیے ہر قدم جو ہے اٹھایا جائے، اس وقت تک ہم عابد نہیں ہیں. اس وقت تک ہم عابد نہیں ہیں. عابد تو صرف اس صورت میں ہوں گے کہ ہم ہر سوچ جس کی بنیاد یہ ہو کہ اللہ کی رضا ہے یا نہیں. وقت ہمارا جو ہے ختم ہو رہا ہے. یہاں پر جو ہے معاشرے میں کافی مثالیں ایسی ہیں جس میں جو ہے ہم کو یہ ہوش ہی نہیں رہتی کہ ہم یہاں پر اللہ کی رضا یا اللہ کی ناراضگی اس کی بنیاد پر جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں، یا پھر جو ہے ہم کو اس کی فکر ہی نہیں. خاص طور سے دینی مسائل میں، خاص طور سے دینی مسائل میں معاشرتی مسائل جو ہے پیچھے رکھیے فی الوقت. جو کام بھی دین کے تعلق سے ہو اس کے لیے ایک معیار ذہن رکھیے.
اگر وہ معیار سمجھ میں آ گیا تو آپ کی ہر حرکت انشاءاللہ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اس کا حکم اللہ یا اس کا رسول دیا ہے۔ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا حکم اللہ یا اس کا رسول دیا ہے۔ اگر نہیں ہے اس کی مثال صحابہ میں ملتی ہے یا نہیں ہے؟ تابعین ایسا کیے ہیں یا نہیں ہے؟ طب تابعین ائمہ کرام فقہاء اعظام نے اسی کو یہ راہ نکالی ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ اسلام ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، من مانی، دل کی خواہش ہے، خواہشات نفس کی پیروی ہے، ہوا پرستی، یہ معیار ہے۔ یہ تین دور، اس میں سب سے پہلے انبیاء کو سمجھ لیجئے کہ انبیاء کیا لاتے ہیں اپنے ساتھ۔ انبیاء صرف دو باتیں لاتے ہیں اپنے ساتھ، یہی ہے شروط قبولیت عبادت، یہ دو شرط۔ ہر نبی اور ہر رسول آتا ہے، پہلی بات یہ سامنے رکھتا ہے کہ عبادت کس کے لیے، یہی ہے توحید۔ دوسرا جو ہے جو چیز سامنے آتی ہے، دوسرا مسئلہ جو ہے عبادت کیسے، یہی ہے شریعت۔ دو باتیں سامنے رکھتا ہے۔ عبادت کس کے لیے، وہی ہے ہمارا دروس، یہ سب کچھ جو چل رہے ہیں ابھی، پورا ایمانیات کا انحصار صرف یہ ہے کہ عبادت کس کے لیے، یہی ہے موضوع ہمارا آخر تک۔ جتنے دروس ہو رہے ہیں اب یہ ایمانیت کے دروس ہیں، اس میں عبادت کیسے وہ نہیں ہے، وہ تو شریعت ہے، شریعت ہمیں سکھائی نہیں جا رہی۔ آپ عبادت کس کے لیے، شکلیں کیا ہوں گی عبادت کی، طریقے کیا ہوں گے عبادت کے، یہ بحث نہیں ہے ہماری۔ یہاں پر صرف یہ ہے کہ عبادت کی جو شکل بھی ہو اللہ کے لیے، یہ ہے ہمارا موضوع بحث فی الوقت۔ تو پہلا جو لے کر آتے ہیں، پہلا مقصد وہ کیا ہے، عبادت کس کے لیے۔ تو پہلا اعلان یہی کرتے ہیں کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہی اعلان ہے ہر نبی کا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہی ہے سب کا اعلان۔ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کسی کی پرستش نہ کرو سوائے اللہ کے، سب کا پیغام یہی ہے۔ اب جن کو شریعتیں دی گئی ہیں انہوں نے بتایا کہ شکلیں کیا ہوں گی اس کی۔ اب میں نے جو ہے اس کو اس طرح بتا دیا کہ آپ کا جو بھی قدم اٹھے وہاں پر آپ یہ سوچ لیجیے کہ رضا ہے یا نہیں ہے۔ کیسے معلوم ہوگا ہم کو؟ نبی بتائیں، اس سے پہلے بحث آ چکی ہے ہمارے پاس۔ نبی بتائے گا کہ اللہ کی رضا کی شکل کیا ہوگی۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ ناچ رہے ہیں، کیا قبول ہو جائے گا؟ آپ گا رہے ہیں، قبول ہو جائے گا؟ ابھی تو یہی بات ہے۔ جو لوگ آتے تھے کعبۃ اللہ کے پاس، ان کی باتیں کیا تھیں؟ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا۔ کعبۃ اللہ کے پاس پہنچتے لوگ کیا ہے، سیٹیاں بجاتے، تالیاں پیٹتے، یہی عبادت ہوتی ہے۔ آج بھی یہی ہے لوگوں کی عبادت، آج بھی عبادت یہی ہے ان لوگوں کی، وہ پیٹرن نہیں بدلتا۔ ابھی ان کے نظر میں عبادت ہے نہیں ہے، ان کے پاس کیا ہے، ان کی دلیاں خوش ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر جو ہے شکل وہی ہوگی جو رسول نے بتائی ہے، اسی میں جو ہے آپ کے لیے اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا تلاش کرنا ہے آپ کو، رسول کی اتباع کرنا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کی اگر آپ جو ہے محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس کی رضا کا حصول چاہتے ہیں، رسول کی پیروی ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے یہ چیز ملنے والی نہیں۔ اب جہاں پر یہ دو چیزیں معلوم ہو گئی کہ رسول کیا لے کر آتا ہے، یہ دو چیزیں، عبادت کس کے لیے اور عبادت کیسے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے اگر اس کی وضاحت جو ہے رسول کی زندگی میں پوری طرح نہیں ہو سکی، صحابہ نے کیسے کیا؟ پہلا گروہ ہے، صحابہ سے اس کی وضاحت نہیں ہو سکی، تابعین نے کیسے کیا؟ دوسرا گروہ ہے۔ اگر اس سے اس کی وضاحت نہیں ہو سکی، تابعین نے کیا کیا؟
طب تابعین ہی میں جو ہے ائمہ کرام ہیں، فقہاء اعظام ہیں، محدثین کرام ہیں، اہل سیر ہیں، اہل تاریخ ہیں، اہل فن ہیں، اہل اللغہ ہیں، سب اسی میں ہیں تقریباً۔ ان تینوں کی گارنٹی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سب سے بہترین دور کس کا دور ہے؟ میرا اور میرے صحابہ کا ہے، دونوں کا ایک ہی دور ہے۔ اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تابعین۔ تو ہم یہ دیکھیں گے ہم جو کام کر رہے ہیں کیا ان تینوں ادوار میں ہوا ہے یہ کام؟ نہیں ہوا ہے، نہیں وہ اسلام نہیں۔ یہ معیار ہے، معیار سمجھیے۔ سب سے پہلے لوگ بھٹک رہے ہیں، ارے وہ مولوی صاحب ایک بولتے، مولوی صاحب ایک بولتے، کس کی سننا بھائی؟ تم ہوا میں لٹک رہے ہیں نا، بیسس نہیں تمہارا۔ ہاں پہلے بیس بناؤ، معیار بناؤ، تمہارا سوچنے کا معیار ہی نہیں ہے تمہارا کچھ۔ معیار یہ دیکھو کہ ان تین ادوار میں ہوا ہے یا نہیں۔ نہیں ہوا ہے وہ اسلام نہیں ہوا ہے، اگر کوئی کام وہ اسلام نہیں۔ الا ہے کہ فقہا نے، جو امت کے فقہا ہوں، انہوں نے علل و اسباب کی بنیاد پر اسی سے مستنبط کیا ہے تو وہ اور بات ہے، وہ مسئلہ یہاں پر نہیں آتا ہے فی الوقت۔ یہاں پر صرف یہ دیکھیے کہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہوں اللہ کے رسول سے یا صحابہ سے، تابعین سے یا تبع تابعین سے ثابت ہے یا نہیں۔ اس میں بھی درجات ہیں، اس میں بھی درجات ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں